بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اشرا مجالس سن 1411 ہجری کے ہمارے آپ کے درمیان کی چھٹی گفتگو ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کیے گئے. ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تم تقوی الہی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تقوی الہی کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اگر آپ غور فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو متقی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ٹھہر جانے کی جگہ نہیں ہے. تقوی الہی تک پہنچنا ضروری ہے. تقوی الہی رک جانے کی منزل نہیں ہے بلکہ صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں کتنا بھی متقی بن جائے اگر وہ صادقین کے ساتھ نہیں ہوا ہے تو اس کا تقوی قابل شک ہے. اور ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ صاحب بڑے متقی ہیں، صاحب بڑے نمازی ہیں، صاحب بڑے روزہ دار ہیں، صاحب بڑے نیک عمل کرنے والے ہیں. ہمیں معیار بتلایا خدا نے کہ جتنا بھی بڑا پرہیزگار اور نیک دکھائی دے رہا ہو اس کی نیکی ثابت ہوگی اسی وقت جب یہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. اور صادقین کے ساتھ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر مشکوک ہے اس کا سادہ عمل، مشکوک ہے اس کی نمازیں، مشکوک ہے اس کے روزے، مشکوک ہے اس کی دینداری. اور یوں کہہ دیا جائے کہ دینداری ثابت ہی ہوگی اہل بیت کے ساتھ ہونے کے بعد. ایک معیار خدا نے جب رکھ دیا تو تقوی کے بعد اہل بیت کا ساتھ دینا ہے، ساتھ ہونا ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا تقوی کے بعد اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے. اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے اور جب اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے تو اہل بیت کے مقابلے میں کیسے ہو سکتے ہیں.
تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ گیا نہیں صاحب انہوں نے بھی بہت نیک عمل کیا، توجہ کریے، انہوں نے بھی اتنا اتنا خرچ کیا، انہوں نے بھی اپنی زندگی رسول کے ساتھ لگا دیا، انہوں نے بھی ایسا ایسا عمل کیا، بلے سارے اعمال ایک طرف، رسول کے بعد آلے رسول کے ساتھ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بلے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو رسول کے ساتھ تھے؟ یقیناً تھے، کہ میں کیا یقیناً تھے، ابھی ہے ایک معیار رکھا ہے اللہ نے، وہ تھے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے، بڑا نمازی تھا، دیکھیں میں کیا آپ سے کر رہا ہوں، اور ایک ایک سجدہ اس کا تو رکعت نماز 70,000 سال میں مکمل کیا، اس سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے بھی یہی کیا کہ جب تک تم اچھا کرتے رہو گے ہم اوپر لے جائیں گے، جب تک نیک کرتے رہو گے ہم تمہیں نیچے گرنے نہ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے مخالفت خدا کیا نمائندہ خدا کے مقابلے میں، تو کہا سجدے یہیں رکھ دو، نمازیں یہیں رکھ دو، تمہیں کیا چاہیے یہ بولو۔ بڑا عجیب تھا، اب آپ اگر ہوتے تو کہتے سارے سجدے دے دیے، نمازیں دے دی، کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ نہیں چاہیے جنت دے دے، کچھ نہیں چاہیے جنت دے دے۔ لیکن اس شیطان نے جنت تو نہیں مانگا، شیطان نے کیا کہا؟ مجھے مہلت دے دے وقت معلوم تک کی، غور کیا آپ نے؟ مجھے مہلت دے دے وقت معلوم تک کی۔ یہ شیطان بڑا بیوقوف ہے، اتنی عبادتیں کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، نہ جانے کہاں کہاں تم نے سر کو سجدہ الہی کے لیے ٹیک دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جا نمازیں رکھ، کیا چاہیے یہ بول، تو کہتا ہے کہ وقت معلوم تک کی مہلت دے دے، جنت مانگ لے۔ لیکن شیطان بھی مسکرا کے کہے گا میں نے جو انکار کیا اس کے مقابلے میں جنت تو نہیں مل سکتی۔ کیا آپ نے میں نے جو انکار کیا ہے جنت نہیں مل سکتی، اس کا مطلب یہ ہے بچوں میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تقوی کے بعد صادقین کے ساتھ نہیں ہوتے تو جنت کا خیال نکالنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سجدوں میں عمر گزار دو، نمازوں میں وقت گزار کے کمر کو ٹیڑھا کر لو، روزوں میں پوری عمر لگا دو، ہر سال پیادہ حج کرو، صفا مروہ کے درمیان شہید کر دیے جاؤ، لیکن اگر علی سے محبت نہیں ہے اشارہ ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں ہو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب میں ذرا سا بزرگوں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو لے کے آگے چلو۔ کونوا مع الصادقین اس لیے فرمایا کہ اہل بیت ہمارے لیے
ہدایت ہے ہر مرحلے میں وہ چیزیں جو سامنے کی ہو ہم متوجہ نہیں ہوتے جب تک کہ اہل بیت ہمیں اشارہ نہ کریں، بلکہ ایک حدیث بتلا دوں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں جتنے اچھے اعمال ہیں، سنیے گا، دنیا میں جتنے اچھے اعمال ہیں وہ ہم اہل بیت سے لیے گئے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال ہیں وہ ہم اہل بیت سے لیے گئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھے صاحب، وہ لوگ بھی کہتے ہیں راستے کا پتھر ہٹاؤ، وہ لوگ بھی کہتے ہیں مسجدیں بناؤ، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی مدد کرو، وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ساری چیزیں تو اچھی بتلاتے ہیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب ہمارے بیت کے گھر سلوات پڑھے محمد علیہ۔ سامنے کی چیز نہیں بتلا پاتی تو اہل بیت ایک معمولی سی چیز سے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے ہمیشہ لیکن متوجہ نہیں رہتا۔ اور کیا نے ویسے ایک تھا دہریہ، میں تم نوجوانوں کے لیے بھی کہوں گا دہریہ جسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجیے گا، یہ بچے بھی جان لیں۔ دہر یعنی زمانہ، سورہ دہر نہ سنا ہے نہیں جی، دہر یعنی زمانہ۔ دہریہ یعنی وہ شخص جو صرف زمانے کو مانتا ہے، نہ زمانہ بنانے والے کو نہ زمانہ چلانے والے کو۔ دہریہ ہر زمانے میں رہے، آج بھی بہت سے صاحب یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کیسے ہوا؟ بھائی زمانہ بدلا، یہ ہو گیا، عجیب ہے، زمانہ بدلا یہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہر زمانے میں رہے اب اماموں نے سہارا دیا ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے زمانے میں بادشاہ کے پاس اور عجب پاتے ہیں، صاحب کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ بدلتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ بولے دھماکہ ہوا دنیا بن گئی، دھماکہ ہوا دنیا بن گئی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے دوستو بچوں؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چیز بن جاتی ہے۔ بولے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تفصیل نہیں کہے گا، ایسا ہوا ہے دھماکہ ہوا، چاند بن گیا، سورج بن گیا، ستارے بن گئے، یہ بن گیا وہ بن گیا، ماشاءاللہ۔ بولے کوئی بنانے والا نہیں ہے، زمانہ بدلا چیزیں بن گئی، دھماکہ ہوا چیزیں بن گئی، کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سائیکل چلاتے چلاتے تیزی سے جا رہے ہیں اور ٹرک سامنے آیا، ہم نے لڑا دیا، کہا کہ اب یہ اسکوٹر بن گیا۔ سائیکل پہ اونچی چیز بن گئی۔ ہم دیکھ رہے تھے بڑے بڑے لوگ گاڑیوں میں چل رہے ہیں، ہم نے بھی ہیرو ہونڈا اٹھایا، پرانا ماڈل تھا، ہم نے تیل بھگاتے ہوئے اسے جو ہے آنکھ بند کر کے ٹرک کے نیچے گھسا دیا، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو وہ کار بن گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، دھماکے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، بنتی نہیں ہے۔ تو وہ بھی ایسا ہی تھا، کچھ عجب قسم کا۔ بولے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے جب عام لوگوں کو تھوڑا ہرا دیتے ہیں نا تو مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سب ہیں ویسے ہی آل محمد بھی ہیں۔ کیا گئے بادشاہ نے بلا لیا، اور جب بادشاہ نے بلایا
बोले तुम आके बैठ जाओ, हम बुलाते हैं एक शख्स। ठाट के साथ बैठा, कौन आता है यार? इमाम तशरीफ लाए, छठे इमाम जाफर सादिक। इमाम तशरीफ ले आए। जब छठे इमाम आ गए तो उससे पूछते हैं क्या कहता है? चीजें ऐसे ही बन जाती हैं। एक बात बदलाओ कि एक किला है, एक किला, और उस किले में हवा जाने की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ निकलने के भी रास्ते नहीं। उस किले के अंदर चांदी और सोने हैं, दोनों दरिया मिलते भी नहीं। और कुछ वक्त के बाद अचानक उस किले से रंगीन परिंदा निकल रहा है। क्या कहते हो? बोले हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इमाम ने उठाया अंडा, दिखाया अंडा, बोले देखो ये किला है, इसमें ना हवा जा सकती है ना इससे कुछ निकल सकता है। इसमें सोने और चांदी की नहरें हैं, समंदर है, जो अब कुछ जमाने के बाद इसको रख दो तो रंग बिरंगे पंखों के परिंदे निकल आए। तो कोई तो है जो इसमें बना रहा है, कोई जा नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता, उसके बावजूद इसके अंदर किसी की कुदरत है जो इसमें कार फरमा है, असर फरमा है। आंखें खुली की खुली रह गई, रोजाना अंडे खाने वाले डंडे खा रहे हैं। मतलब क्या है जो मालूम है, यानी कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो बनाने वाला इतना ताकतवर है कि जो हर जगह अपनी कुदरत चलाता है। अगर हम कहीं परेशान भी हो जाए तो ये ना सोचें कि हमें कौन परेशानी से बचाएगा, जिसने हमें पैदा किया है वही परेशानी से बचाएगा हर मकाम पे। बड़ा शर्त यह है कि हम जरा सा परहेजगार होते हुए अहले बैत के लिए सलवात पढ़ते रहे। मैंने आज सोचा था कि बहुत ही इख्तिसार से काम लेते हुए गुफ्तगू को आखिरी मंजिल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची है तो मैं अर्ज कर दूं बुजुर्गों के लिए कि मेरे जवान भाइयों के लिए, और यकीनन इजाजत है, कहते रफ्त मिलते हैं। इब्तिदाए जमाना से मुसलमानों में दो तरह के लोग पाए गए। इब्तिदाई जमाना क्यों कह रहा हूं मैं? रसूल के फौरन बाद दो तरह के अड़ियल दिमाग पाए गए। एक गुरु कहता है कि ये इंसान बेचारा मजबूर है, मजबूर महज, सिर्फ मजबूर, अपने इख्तियार से कुछ करता ही, समझ रहे हो, अपने इख्तियार से कुछ करता ही, मजबूर महज। इस नजरिए वाले को कहते हैं जबरिया, यानी इंसान मजबूर है। और एक अलग गुरु पैदा हुआ, वो कहता नहीं साहब, अल्लाह ने बस इंसानों को पैदा कर दिया, सब कुछ उसके हवाले कर दिया, अल्लाह भी उसे नहीं रोक पाएगा, ये कुछ भी करता है। यानी आप समझे, इसे कहते हैं कदरिया, कुछ भी करता रहे। यानी मिसाल दूं, यानी अल्लाह ने बस पैदा कर दिया, जवानों मुतवज्जे रहे, बहुत ही सख्त
بحث کو آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، اب جو چاہے کرے. اب اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ انسان. کیوں؟ بھلا وہ اصل میں اللہ چاہتا ہے جھوٹ نہ بولو، لیکن انسان جھوٹ بول لیتا ہے. رک ہی نہیں پاتا اللہ. آپ توجہ دیں ذرا اس بات کو. اللہ چاہتا ہے شراب نہ پیو، لیکن یہ پیتا ہے. اللہ چاہتا ہے غلط کام نہ کرو، لیکن یہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اللہ رک ہی نہیں پا رہا ہے. اور دوسری طرف نظریہ ہے جبریہ کا کہ جو کرتا ہے مجبور ہے، وہ اس کے اختیار میں کچھ ہے نہیں. اور یہ نظریہ رسول کے فوراً بعد پیدا ہوا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کراتا ہے. لیکن میں کیا نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کرتا ہے بندہ وہ اللہ کراتا ہے. بندے کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ کیوں کہا گیا معلوم ہے؟ یہ کیوں کہا معلوم ہے؟ بولے ٹھیک ہے، رسول نے غدیر میں کہا من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. رسول نے کہا. لیکن یہ بندہ جو دوسرے کو مان رہا ہے یہ مجبور محض ہے. یہ بندہ اپنے اختیار سے دوسرے کو مان ہی نہیں رہا ہے بلکہ اللہ منوا رہا ہے. تعجب ہو گیا نہیں آپ کو؟ اگر آپ بولے تو میں دھیرے دھیرے بولوں. یہ بندہ مجبور ہے. پھر زمانہ آگے بڑھا، جو کچھ کرتا ہے بندہ مجبور ہے. بولے وہ صاحب خلیفہ رہ کے بھی اگر شراب پیتے ہیں تو مجبور ہے. وہ مجبور ہے، ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں. یہ صاحب بھی وہ صاحب بھی سب کے لیے یہ کہ مجبور ہے. اللہ کراتا ہے. اگر اللہ کرا رہا ہے اور ہر چیز اللہ کرا رہا ہے، بندہ مجبور ہے، تو آپ سمجھ گئے اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے. اگر ہم انہیں برا بولتے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے. اگر ہم انہیں جہنمی کہہ رہے ہیں تو اللہ بلوا رہا ہے. اللہ نے انسان کو مجبور بنا دیا. سنیے یہ غلط ہے دوستو، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. اگر اللہ انسان کو مجبور بناتا تو پھر جہنم کا کے عذاب کا کی دھمکی نہیں دیتا. آپ یہ کرو گے تو جہنم ڈال لیں گے، یہ کرو گے تو جنت دیں گے. یہ بار بار بولنا نیک کرو، اچھا کرو جنت ملے گی، برا کرو گے جہنم جاؤ گے، یہ بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے. اور اتنی بڑی مثال کی ضرورت نہیں ہے. انسان مجبور نہیں ہے. پوری توجہ رہے. انسان کو خود پر اختیار ہے. دلیل سنیں گے روزانہ کی. برا کام جو کرتے ہیں چھپ چھپ کے کرتے ہیں. برا کام کرتے وقت چار طرف جو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبور ہوتے تو سب کے سامنے کرتے. جواب تو ابھی آئے گا نا، یہ تو سمجھانے کی بات ہے. دوسرے صاحب جو کہنے لگے قدریہ، بولے وہ بس اللہ نے بنا دیا، پبلک کا نہ لیا جائے. پابندیاں ہیں نا، لائیو نہیں ہے.
تو پابندیاں جو ہو گئی وہ اللہ کی طرف سے، جھوٹ نہ بولو، لیکن انسان کرتا جو قدریہ والے ہیں، اللہ نے بنا دیا چھوڑ دیا، جو چاہے کرو، کرتے رہو، اور جو کرو کہ تمہارے اختیار میں۔ دونوں مقابلے میں آ گیا نہیں عقیدہ، ایک جبریہ والا بولے جو کریں گے اللہ کرا رہا ہے، ایک قدریہ والا کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، خدا کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ پتہ ایسے ہی عقیدے کا ہے سرفرہ جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں پیدا ہو، عبد الملک ابن مروان کے دربار میں آ گیا اور کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور ہم جو ہے کچھ بھی اختیار اللہ کو نہیں دیتے اپنے آپ کا، لیکن دیکھو امام کو بلایا، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں امام کو دربار میں بلایا، کیا بولتا ہے؟ بولے میں یہ بولتا ہوں کہ انسان مجبور ہے۔ اچھا توجہ ہے، انسان مجبور ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو انسان کو پورا اختیار ہے، کچھ اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں مثال تو بھئی وہ بلون دے گا نہیں غبارہ، اس میں گیس بھر دیتا ہے انسان اور چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ گیس بھرنے تک ہمارا اختیار، چھوڑ دینے کے بعد ہمارے اختیار میں نہیں، چھوڑ دیا اب اوپر جاتا جا رہا ہے، جب ختم ہو جائے گی گیس نیچے آ جائے۔ ویسے انسان ہے، اللہ نے انسان کو بنا دیا، چھوڑ دیا، ایک وقت گزرے گا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ انسان اچھا ہے تو اچھا یہ کہتا ہے عبد الملک ابن مروان دے، امام نے پوچھا یہ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ یہ جو آیا ہے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بگڑ گیا، کیونکہ جاہل ہونا جاہلوں کے لیے بھی بولنا مشکل ہے۔ جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو، ارے میں پڑھا لکھا ہوں، بولے اچھا 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 پڑھے لکھے ہو، تم پڑھے لکھے ہو تو سورہ حمد یاد ہے؟ کیا پوچھ لیا امام نے پوچھا سورہ حمد یاد ہے؟ کچھی بات کرتے ہیں آپ، یاد ہے مجھے؟ اچھا پڑھنا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا رک جا، ذرا تو رک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد یعنی کیا؟ ذرا سوچے تو، بس تیری عبادت کرتے ہیں۔ بھلے اچھا بس تیری عبادت کرتے ہیں، بھلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ آپ سوچے نا ذرا، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طاقت تیری ہے تو عبادت کے لیے مدد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جبر اور قدر دونوں کا جواب دے دیا ہے۔ نہ مجبور ہے نہ اتنا اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ بولے ایاک نعبد یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کرا نہیں رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اس سے مدد مانگ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمیں بنا کر آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر وقت اس کی مدد کے محتاج ہیں۔
اس کی مدد کے محتاج ہیں. تو یہ جبریہ اور قادریہ جو پیدا ہوئے سامنے کی باتوں سے امام نے سمجھا دیا. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کونو مع الصادقین اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سامنے کی چیزیں فوراً واضح ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہے. آپ سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ معصوم سمجھانا چاہتے ہیں. اگر وہ آگے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لیتا یہ بتلائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، چاند کتنے وزن کا ہے، سورج کی روشنی کا کیا وزن ہے، فرما دیتے تو ہاں بات صحیح ہے، ان کے آباء و اجداد سے کوئی حدیث معلوم تھی، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ سامنے کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بولے جو روزانہ 5 وقت پڑھتے ہو 5 نمازوں میں، اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے تو تمہارے لیے سورہ حمد کافی نہ ہو. تم سورہ حمد سمجھ نہیں پا رہے ہو، قرآن کہتے کافی ہوگا، تم سورہ حمد کے ذریعے جواب نہیں دے پا رہے ہو. اس کا مطلب بس واضح یہی ہے دوستو کہ ہم ظاہر میں کتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں جب تک کہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ہمیں یہ ہے کہ آل محمد نے ہمارے لیے ہدایت کے جو راستے فراہم کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے. معمولی سی باتوں کے ذریعے بڑے عقائد کو حل کیا. اور اس گھرانے میں تقریباً جو بھی آل محمد کے ساتھ جڑا رہا ہے اس کے علم کا چرچا رہا. اب پھر خود آل محمد کے گھرانے کے فردوں کو اگر دیکھیں تو ظاہر میں ہم انہیں معصوم نہیں کہتے. کل میں نے عرض کی جناب زینب کبریٰ کے ساتھ کیا میری 14 معصوم جیسا تو نہیں مانتے، لیکن وہ ماحول ایسا تھا کہ معصوم سے کم نہیں. بس اسی طرح سے اس گھرانے نے جب عمل کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں تو اب عمر گزرنے کے بعد نہیں، دیکھیں آپ متوجہ ہو گئے، وقت گزارنے اور عمر بتانے کے بعد نہیں، بلکہ اس گھرانے میں اگر 18 برس کا جوان بھی ہے تو اس کے لیے امام معصوم کی زبان سے نکلتا ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء. پروردگار اس قوم پر گواہ ہے ہم قد فرض الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولہ. ان ظالموں کی طرف ہماری طرف سے وہ جوان جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں اور گفتگو کے انداز میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ. کننا اذا اشتقنا الى رسولک، جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے نظرنا الی وجہہ، تو ہم اس جوان کو دیکھ لیتے کہ کون کہہ رہے ہیں. ہم آپ جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہہ رہے. وہ امام کہہ رہا ہے کہ جو غلط سوچتا ہے، بولنا الگ بات ہے، جو غلط سوچتا ہے ذاتی محبتوں کی بنیاد پہ وہ کسی کی تعریف نہیں کرتا.
وہ اگر بھولیں گے تو وہی بھولیں گے جو مرضی پروردگار ہو۔ اگر حسین اپنے جوان سال بیٹے کے لیے 18 برس کے لال کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں، ذرا غور کریں۔ ہم منزل مصائب میں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن منزل کردار میں اگر ہم دیکھیں تو علی اکبر 18 برس کا سن رسول سے اتنا مشابہ ہے کہ کائنات میں کوئی شخص اتنا مشابہ، یعنی وہ رسول آپ سوچیں کہ جس کے لیے خدا نے مہر رکھا ہے ما ینطق عن الہوی، کہ جو اپنی مرضی سے بھولتا ہی نہیں، وہ رسول کے جس کے ہر عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی ہیں بلکہ پروردگار نے بھی کہا۔ تو جس رسول کے لیے یہ معیار رکھا ہے اس رسول کے مشابہ اگر 18 برس کے جوان کو امام کہہ رہے ہیں تو ذرہ برابر فرق نہیں ہے رسول سے ان کے کردار میں، کہ اب یہ قدم اٹھائیں گے تو رسول کی طرح، نظریں اٹھائیں گے تو رسول کی طرح، گفتگو کریں گے تو رسول کے انداز میں، آگے بڑھیں گے تو رسول کے انداز۔ اللہ خلقا، اللہ نے پیدا کیا ہے رسول کی طرح، یہ اختیار میں نہیں ہوتا عزیزوں، لیکن اخلاق میں رسول کی طرح بنا لینا کہ کردار علی اکبر کا کمال ہے۔ منطقاً گفتگو میں اپنی زبان کو اتنا کنٹرول میں رکھنا کہ یہ بولتے ہیں تو رسول کے انداز میں، کبھی حدیث ہے کبھی قرآن ہے، اور کیا ایسا جوان، ایسا کڑیل جوان کہ جو رسول تے مشابہ ہے، اب اتنا زیادہ مشابہ رسول تے ہے، عام طور پہ ہماری نظروں میں ہمارے بچے کیسے بھی ہوں، اولاد ہوتی ہے، لیکن علی اکبر جب اس کمال کے مالک ہیں، وہ اگر آ کر امام کے سامنے یہ کہیں بابا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیں، ہمیں بھی مرنے کی اجازت، تو سوچیں امام کے دل پہ کیا گزر جائے گی، امام کے دل پر کیا گزر جائے گی، جو ایسا جوان کہ جب اسے دیکھا جاتا تھا تو رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا، سر کو جھکا دیا، کوئی تاریخ نہیں بدلاتی کہ جناب علی اکبر کو حسین نے کہا بیٹا رک جاؤ، بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے تقدم یا ولدی، اے میرے لال آگے بڑھو، لیکن اتنا ضرور روایت میں ملتا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے سر کو اٹھایا، علی اکبر کو دیکھا، کہا میرے لال ایک مرتبہ خیمے میں ہو، ایک مرتبہ خیمے میں ہو، نہیں معلوم کیا مسئلے آتا ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ آخری مرتبہ سیدانیہ رسول کی شبیہ کی زیارت کر لے۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، اب آپ سے میں عرض کروں خیمہ ایک خیمہ نہیں تھا، آپ نے ہمیشہ سنا ہے خیمے میں جناب علی اکبر گئے، لیکن ایک خیمہ نہیں تھا، بہت بڑا خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر بہت
بہت سے خیمے تھے. ایک صدر در تھا خیمے کا، اس کے بعد خیموں کے اندر جو خیمے تھے، خیمے کے اندر جو خیمے تھے اس کے الگ الگ در تھے. ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئی. ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئی، بچے باہر آ گئے. جناب علی اکبر نے آواز دی ابو بھی اماں خدا حافظ. جیسے ہی آواز دیا راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر گرتا ہے، ہٹتا ہے پھر گرتا ہے، ہٹتا ہے پھر گرتا ہے. جب معلوم کیا اس نے تو اسے معلوم ہوا کہ علی اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں کبھی ام لیلا اپنے لال سے لپٹ گئی، اے میرے لال، کبھی سکینہ لپٹ گئی قدموں سے، اے بھیا، کبھی زینب، اے میرے لال، ارے خدا حافظ. لیکن نکل نہیں پائے علی اکبر. راوی کہتا ہے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا علی اکبر نکلے. وہ کوہرا، وہ محمد، وہ علی، ایسے لگا جیسے بھرے کرتے جمع کرنا چاہتے. اجرکم اللہ یہ لوگوں کا بھائی کہ جس غم کا زخم حسین سے کبھی نہ مٹ سکتا. جناب علی اکبر حسین تک آئے، بابا خیمے سے رخصت ہوئے. جاؤ بیٹا خدا حافظ. جیسے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے بڑھے. کچھ دور آگے گئے تھے جو میں نے پڑھا ہے علماء کو. عالم دین کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر جیسے کچھ آگے بڑھے، پیچھے کوئی وزنی چیز قبلے کی مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کا بچ بوڑھا باپ کمر تھا میں اٹھ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، رکے، وہ واپس آئے. کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا. کہا میرے لال روایت مطابق میں ہے، کہتے ہیں یا بنائی محل محلہ یا بنایا، اے میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. یہ بوڑھا باپ تجھے دیکھے گا تو بڑا سکون ملے گا. محل محلہ یا بنایا. جناب علی اکبر رخصت ہوئے. بس چند فکرے ہیں، یہ وہ مصائب ہیں جو ادا نہیں ہوتے، اس لیے کہ انسان کیا ادا کرے گا. ارے جوان بیٹے گا غم بوڑھا باپ کیسے برداشت کرتا ہے یہ ہر ایک سمجھ ہی نہیں سکتا. جناب علی اکبر کو رخصت کیا. کہا بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جا. جناب علی اکبر رخصت ہو گئے. پتہ چلا آخری مرحلے ہیں. جناب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کیا. اور جنگ کیوں نہ کرتے؟ علی اکبر حیدر کرار کے پوتے ہیں. علی اکبر جناب عباس کے سکھائے ہوئے ہیں، بھتیجے ہیں. حسین دیکھے جا رہے. جناب علی اکبر جنگ کر رہے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے. کمنگا سے کسی ظالم نے چھپ کے ایک تیر مارا. وہ تیر جناب علی اکبر کے پہلو میں لگا، سینے میں لگا. جناب علی اکبر نکالنا چاہتے، گھوڑا مڑا، اچانک تیر ٹوٹا. تیر ٹوٹا
برچی کی یعنی ہے حسین تو سال ہو کر بیٹھ گئے خدا کسی باپ کو مسئلہ دکھا ہے ہر باپ کی اولاد صحت اور سلامتی کے ساتھ زندہ رہے آئے دو دانو ہو کر بیٹھ گئے دو دانو ہو کر بیٹھے برچی کی یعنی سیدھے ہاتھ میں پکڑا الٹا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ کہے کہ اب جو حسین نے برچی کی علی کو کہچا برچی کی علی تھا علی اکبر میں کدے جا نکل آیا آواز دیا اے میرے لال ارے بارا هذه الآخر